जहां तक मीडिया की रेगुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान का आर्टिकल 19 जो है वो इजाजत देता है आजादी राय का अपने शहरियों को, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में मीडिया को इतना कंट्रोल किया गया है रेगुलेशन के नाम पे, कानून के नाम पे, पीका एक्ट के नाम पे, कि मीडिया को उस कानून के जरिए बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा चुका है। गवर्नमेंट किसकी भी हो, चाहे तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में हो या फिर कोई भी हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार पे बराजमान हो, मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के लिए जरूरी है। मीडिया चौथा सतून माना जाता है जमहूरियत का। अगर मीडिया की आज़ादी नहीं होगी तो फिर एक झूठ का, एक फरेब का रास्ता खुलेगा, फिर झूठी खबरें जो है वो परवान चढ़ेगी, फिर एक जो बयानिया जो दिखाने की कोशिश करते हैं वो परवान चढ़ेगा। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप सबके सामने मीडिया की इंपॉर्टेंस पे बात करना ऐसा है कि सूरज को चिराग दिखाने की मानंद है, लेकिन बहुत तेजी से तमाम चीजें इवॉल्व हो रही है। आपने देखा होगा प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, डिजिटल से सोशल, अब एआई, तो इवॉल्व जो हो रहा है बड़ी तेजी से हो रहा है, और जितनी तेजी से ये हो रहा है उतनी झूठी खबरें भी उतनी तेजी से फैलती जाती है। सोशल मीडिया की अफादियत है, सोशल मीडिया आज की जरूरत है, सेकंड सेकंड की खबर वहां पे आती है। प्रिंट मीडिया आपको पिछले 24 घंटे की खबर देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपको सेकंड सेकंड की खबर देता है। वो एक अलग बात है कि इस हुकूमत में काफी सारे लाइव शोज पे पाबंदी लग चुकी है। मैं अक्सर टॉक शोज में जाता हूं, अक्सर टॉक शोज में जो हम अगर इस हुकूमत के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ, फेडरल हुकूमत के खिलाफ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, अगर उनके खिलाफ उनके जहाज पे उनकी कफायतशारी मुहिम पे बात करते हैं और अगर वो मुक्तदरा को पसंद नहीं आती तो वो पाट काट दिया जाता है। अब मैं एक चीज जो महसूस भी कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं कि अब इस मुल्क में एक और सियासी मुकद्दस गाय बनने जा रही है। मैं कल फरिया इदरीस साहिबा के शो पे था, GNN के टेलीविजन पे चैनल पे उनका शो आता है। जैदी साहब, ये बड़ी एक काबिल गौर बात है। अब मैंने वहां पे उन्होंने खान साहब के मुतालिक सुबह पंजाब हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ बदज़बानी वहां पे हुई थी, क्योंकि कुछ वज़रा जो है पंजाब हुकूमत में वो भर्ती इसलिए किए गए हैं कि वो सिर्फ बदज़बानी करते हैं और उनकी स्पेशलिटी बदज़बानी है। गैर इखलाकी तौर पे वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसके मुतालिक बात हुई तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हाँ, मैंने जहाज पे बात की, हाँ मैंने उस सहाफ़ी की बात की जिसने जहाज की न्यूज़ को ब्रेक किया और उसके घर पे छापा पड़ा। हाँ, मैंने हम न्यूज़ के उस सहाफ़ी की बात की जिसने मरियम नवाज के खिलाफ एक उसका क्लिप भी लगाया था, ट्वीट किया था, उसको 3 दिन तक गायब किया गया। हाँ, मैंने उस सहाफ़ी की भी बात की जिसको टेलीफोन के जरिए धमकाया जाता है, सच दबाने की कोशिश होती है। जैदी साहब, जब मैंने उस पर शुमाइला राना साहब मेरे साथ दूसरे जूम पे थी, मैं पेशावर से जूम पे था, तो जब मैंने जहाज पे कफायतशारी पे बात की, सहाफ़ियों की बात की, और जब वो प्रोग्राम ऑन एयर हुआ वो वाला पार्ट काट दिया गया था। मैंने GNN की इंतजामिया से रब्ता किया, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम सियासी लोगों पे भी तनकीद करते हैं और वो भी काट दिया जाता है और वो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ करते हैं। कोई गैर इखलाकी बात नहीं की, गवर्नेंस पे बात हुई, उनकी अयाशों पे बात हुई, जहाज पे बात हुई,
کرپشن پہ بات ہوئی. 11 ارب کا جہاز نہیں بنتا تھا اس ٹائم خریدنا. اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ قربانی عوام دے گی اور میڈم رانی جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے شوق پوری کرے گی تو ہم تو بات کریں گے اس پہ. اگر وہ والا پارٹ آج کی میڈیا آن ایئر نہیں کر سکتی تو اس سے زیادہ پابندی میڈیا پہ کیا ہوگی. مالک صاحب کا پروگرام آپ کے سامنے ہے. 17 سوال انہوں نے کیے تھے تو ان کے پروگرام کو بھی آف ایئر کیا گیا. کتنے صحافی آج آف ایئر ہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی آئیڈل سچویشن نہیں تھی میڈیا کے لیے, لیکن اس طرح بھی نہیں تھا جو ابھی ہو رہا ہے. پی کا ایکٹ ریگولائزیشن کے ذریعے جو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر میڈیا صحافی خبر نہیں بریک کریں گے, یہ ایک برج ہوتا ہے عوام کے درمیان, حکومت کے درمیان. جرنلسٹ جو ہوتا ہے, جو صحافی ہوتا ہے, پھر صحافی میں بھی اقسام ہے. ہاں میرا یہ بھی گلہ ہے کہ یہاں پھر کچھ کالے چینلز بنائے جاتے ہیں جس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے سب کو پتا ہے. لیکن صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے, جرنلسٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اہلکار نہیں بننا چاہیے. بڑا مقدس پیشہ ہے صحافی کا. آپ لے کے آئیں بالکل. اگر یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اگر کوئی بھی مس گورننس ہے, کوئی بھی کرپشن ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی سٹوری ہے, بالکل بریک کریں. اور واحد اس وقت خیبر پختونخوا کا ہی صوبہ ہے جہاں پہ سیاسی برداشت ہے, جہاں پہ آزادی رائے کے لیے سپیس ہے. کیسے کیسے نیوز نہیں بریک کیے جاتے ہماری حکومت کے خلاف. کیا وزیر اعلیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ نامزد ہوئے تو کوئی اس کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ رہا تھا, کوئی اسمگلرز کے ساتھ جوڑ رہا تھا. ہم نے تو کسی صحافی کے خلاف, کسی ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف کوئی ہم نے نہ پابندی لگائی, نہ سخت بات کی. ہم نے اس تنقید کو برداشت کیا اور ہم تنقید کو برداشت کریں گے. ہم اپنی پرفارمنس سے جواب دیں گے. اگر اس قسم کی پابندیاں, جس قسم کی پابندیاں اس وقت فیڈرل حکومت اور پنجاب حکومت صحافیوں پہ لگا رہی ہے, ٹھیک ہے میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مظہر عباس صاحب نے کہا کہ مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن مادر پدر پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس قسم کی پابندیاں لگیں گی, اگر میڈیا کا گلا گونٹا جائے گا, صحافی کو سپیس نہیں ملے گی, خبر کو بریک نہیں ہوگی, تو یہ جو ویکیوم ہے یا جو پابندی کی وجہ سے ایک پریشر ہے یہ مزید بڑھے گا, اور اس کا جو بڑھنا ہے وہ پاکستان کی ریاست کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس قسم کا رویہ اس وقت اپنایا جا رہا ہے. میاں افتخار صاحب نے یہاں پہ امن کی بات کی. بالکل امن ہونا چاہیے. جس قسم کا ثالثی رول ایران اور امریکہ کے ڈائیلاگز کی بیچ میں پلے ہوا, وہی رول افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کسی بھی بٹ صاحب نے سٹیک ہولڈر کی بات کی کہ جب پیکا ایکٹ آ رہا تھا تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی, نہ ہی کسی صحافی برادری سے مشاورت ہوئی. بالکل سٹیک ہولڈر کو لوپ میں لینا چاہیے. ہر چیز کے سٹیک ہولڈر کو, اگر پالیسی کسی بھی محکمے کے خلاف, کسی بھی صوبے کے خلاف یا اس کے لوگوں کے متعلق ہو, تو ان لوگوں کو, اس میڈیا گروپ کو, اس جرنلسٹ کو بالکل لوپ میں لینا چاہیے. اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اگر آپ چیزوں کو امپوز کریں گے, آپ اپنی اسٹریٹجیز کو امپوز کریں گے, تو کبھی بھی سود مند رزلٹ نہیں آ سکتے. اور اس کی مثال کافی سارے ہیں. بٹ صاحب نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, میں اپنی حکومت کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو اسلام آباد کے بند کمروں کے فیصلے ہیں, انہی فیصلوں کی وجہ سے یہ حالات یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. میرا لیڈر ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کر دیا. عمران خان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا تھا. طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے. اگر آج آپ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد بھی عمران خان نے رکھی. اگر عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا, اڈے دے دیتا امریکہ کو, تو آج آپ اس جنگ کا حصہ ہوتے. آج ایران آپ پہ بھی حملہ کرتا.
آج آپ ہی امریکہ کے الائی ہوتے. اگر پھر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اور پھر مذاکرات کے حامی تو ہم ڈے ون سے ہیں. جب سابقہ فاٹا اضلاع میں, جس کو ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں, وہاں پہ فوج بھیجی جا رہی تھی, تو عمران خان صاحب ہی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ پچھتائیں گے. اور وقت نے ثابت کیا. 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. اگر ملٹری آپریشن ہی امن کی ضامن ہے تو پھر امن کیوں نہیں آ رہا؟ 20 سال سے آپ ایک پالیسی کے ساتھ سٹک ہیں, اس پالیسی کی ریزلٹس نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, نظر ثانی کریں. نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی الٹرنیٹ پالیسی لے کے ہیں. جب 20 سال سے ایک پالیسی آپ کی کامیاب نہیں ہو رہی, دہشت گرد ختم نہیں ہو رہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, کیا پختون کے مقدر میں لگ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ دھماکے ہوں گے, یہاں پہ دہشت گردی ہوگی, یہاں پہ خون بہایا جائے گا پختونوں کا, یہاں پہ بطخوری ہوگی, یہاں پہ طلبلائزیشن ہوگی؟ کیا ہمارے مقدر میں ہی لکھ دیا گیا ہے؟ تو اسٹیٹ کو اپنی پالیسی کے متعلق سوچنا پڑے گا, اور یہاں کی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, اس کو لوپ پہ لینا ہوگا. میڈیا ریاست کا, جس کو ہم چوتھا ستون مانتے ہیں, اور آپ سب کی بڑی قربانی ہے. خیبر پختونخوا میں صحافت کرنا باقی صوبوں سے ذرا مشکل ہے. یہاں کے ڈائنامکس بالکل چینج ہے. یہاں پہ سچ دنیا کو بتانا, خبر کو بریک کرنا, اور پھر کتنے ہمارے ساتھیوں نے, میڈیا کے ہماری صحافی برادری نے, ہمارے صحافی بھائیوں نے شہادتیں دی. کتنے لوگ یہاں پہ اس پورے 20 سالوں میں جس سے ہم گزرے ہیں, 80,000 ہم نے شہادت دی ہے, لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, بزنس تباہ ہو گئے ہیں. تو ادھر صحافی برادری نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. ادھر صحافی برادری نے میدان میں کھڑے ہو کے صحافت کی ہے, اور اس صحافت کی سزا بھی پائی ہے. پھر تو خیبر پختونخوا کی حکومت, تحریک انصاف کی حکومت, میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے, اور بٹ صاحب نے پیکا ایکٹ کی بات کی, بالکل میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ موقع آئے گا, تحریک انصاف میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی, صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس بات کو بھی میں مانتا ہوں کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا کا جو رول ہوتا ہے اس ٹائم ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ لوگ پسند نہیں آتے. ہمیں اس رویے کو بھی چینج کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رویے چینج ہو, کیونکہ ہم نے 9 اپریل کے بعد جب رجیم چینج ہوا اور 9 مئی کے بعد جو کچھ دیکھا, تو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اب میں جب الیکشن میں, مظہر صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور سٹوری آپ کو بتاتے چلوں کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا, تحریک انصاف نے جب مجھے ٹکٹ دی, اس سے پہلے میں ایک اور بلدیات کا الیکشن لڑا تھا, اور جنرل الیکشن میرا پہلا الیکشن تھا. تو وہاں میرا تعلق ہاتھ سے ہے. آپ نے فراز صاحب کی ذکر کیا, وہ بھی میرے شہر کے تھے, ایک بہت سال شخصیت. تو میں نے وہاں پہ جو لوکل ہمارا پریس کلب ہے اس کو بلایا, وہاں پہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں ان کو بلایا, اور کمپین کی حوالے سے میں نے ان سے باتیں کی, اور کچھ چیزیں ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کی کہ آپ ہمیں کوریج دیں گے, ہمارے کیمپین کو کور کریں گے. ساری چیزیں طے ہوئی. اگلا دن, اگلی صبح میرے کچھ میٹنگز تھی, کچھ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جلسے تھے, کارنر میٹنگز تھی. اس کی کوریج جب ہمارے میڈیا کے نمائندے نے ڈیجیٹل میڈیا کو اور پریس کلب کو بھیجی تو وہ اپلوڈ ہی نہ ہو. صبح سے شام ہوئی, شام تک ہم 6-7 کارنر میٹنگز کر چکے تھے. رات کو میں نے دوبارہ سب کو بلایا ایک عشائیے پہ. کمپین بھی ہماری بڑی خطرناک تھی, ہم 200 لوگ ساتھ موو کرتے تھے. اگر کوئی بھی اس قافلے سے الگ ہو جاتا وہ غائب ہو جاتا.
ایسے کہیں ہمارے چیئرمینوں کو غائب کیا گیا جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، جس کے پاس 200-300 ووٹ ہوتا تھا۔ میں نے جب رات کو عشائیے پہ دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو سارا ڈیجیٹل میڈیا، سارا پریس کلب ہینڈز اپ تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ پارٹی کا نشان چھینا گیا تھا، ہم سب آزاد لڑ رہے تھے، ان کی کمپین کو کور نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج تک عمران خان صاحب کی تصویر کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتی، بیان نہیں چل سکتا، عمران خان صاحب کا نام آپ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا بے رحم ہے۔ آج ہم ٹیبل کے اس سائڈ پہ ہے، کل ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، آج ٹیبل کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ پہیہ ہے جو مکافات عمل ہے، اور اس دنیا میں بھی آج کل تو جو آپ کرتے ہیں سال بعد 6 مہینے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اتنا ظلم کرنا چاہیے جتنا یہ سہ سکے۔ ہم کوئی انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے، انتقام کی سیاست نہ ہم نے کبھی پہلے کی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو کوئی انتقامی کارروائی اس صوبے میں ایک ہمیں بتائے کہ ہم نے اپنے اپوزیشن کے پارٹیوں کے خلاف کی ہو۔ ہمیں نیشنل اسمبلی میں اسپیکر نہیں ملتا، اگر مل بھی جاتا ہے تو جو ہمارے ممبران ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اس کو آن ایئر نہیں کرتے۔ یہ اب پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کو ایون اسپیکر نہیں ملتا۔ یہاں تمام صحافی برادری یہاں پہ موجود ہے، پشاور کی ریاض صاحب یہاں پہ موجود ہے، کاشف صاحب موجود ہے، ان سے آپ پتہ کر لیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں گورنمنٹ سے زیادہ بات اپوزیشن کرتی ہے، اور ہمارا جھگڑا بھی اسپیکر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب بڑے اچھی طریقے سے ہاؤس کو چلا رہے ہیں۔ تو ایک سیاسی برداشت ہونا چاہیے، ایک تنقید کو برداشت کرنا چاہیے، میڈیا کو آزاد رہنا چاہیے۔ ہاں مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، جو کہ کالے چینلز کر رہے ہیں، جو ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے۔ ہم نے 9 مئی کے بعد ایسی بلاؤں کا مقابلہ کر لیا، یہ کالے چینلز کچھ نہیں ہیں، ان کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ ہماری سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑی پاورفل ہے، جو ہماری طاقت ہے، اور اگر آج تحریک انصاف اس سٹیج پہ کھڑی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہے، ووٹوں کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے، تو اس میں جو مین رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ ہمیں تو ڈیجیٹل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا۔ ہمارا سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہے کہ ان کالے چینل کا مقابلہ کر لے گا، اور میں اپنی سوشل میڈیا کو ریئل اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، وہ اس ملک کی ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو پاور ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ آج دور کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں بیٹھا شخص فیس بک پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کسی بھی ہمارے پوسٹ پہ، ہماری ویڈیو پہ، ہمارے پروجیکٹ پہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو ایک یہ پاور ہے جو عام آدمی کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے کچھ ادارے اس کو اپنے کالے چینلز لانچ کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے دریغ کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے، میڈیا کے لیے، میڈیا پہ جو لوگوں کا ایک یقین ہے، بلیو ہے صحافی برادری پہ، وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے۔ اور میری صحافی برادری سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے اعلی کار نہ بنے، نہ آپ گورنمنٹ کے اعلی کار بنے، آپ سچ کو پروموٹ کریں۔ گورنمنٹ اچھا کرتی ہے تو اچھا کہیں، برا کرتی ہے تو برا کہیں، پالیسی اچھی ہے تو اچھا کہیں، پالیسی بری ہے تو برا کہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے 5 سال بعد دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے۔ اگر ہماری پالیسیز عوام دوست نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ یہاں پہ ہماری تیسری گورنمنٹ ہے، مسلسل ہم تیسری بار حکومت میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کی آپ تاریخ اٹھا لیں تو کبھی کوئی پارٹی دوسری دفعہ حکومت میں نہیں آئی۔ 2002 میں MMA کی گورنمنٹ تھی، 8 میں NP کی گورنمنٹ تھی، 13 میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آج تک تحریک انصاف کی ماشاءاللہ سے حکومت ہے۔ اگر ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہمیں ووٹ ہی کوئی نہ دیتا۔ ہم کوئی ان کی طرف فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹ جیت کے پاکستان پہ عذاب کی طرف تو مسلط نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو مہنگائی ہے، جو مس گورننس ہے، اس وقت بے روزگاری پاکستان کی تاریخ ترین بلند ترین سطح پہ ہے، قرضے جو ہیں اتنے 76 سالوں میں نہیں لیے گئے جتنے ان 4 سالوں میں لیے گئے۔
अभी भी हम इस न्यूज़ के लिए बैठे होते हैं कि फलाना दोस्त मुल्क जो है वो $2 अरब देगा, फलाना दोस्त मुल्क जो है वो $4 अरब देगा, और फिर हम बेशर्मी की तरह उस पर खुशी भी मनाते हैं। और हमें तो ये बताया गया था कि बड़ी तजुर्बेकार टीम है इनके पास। एक साहब आते थे, वो रोज कहते थे कि आज स्टॉक मार्केट जो है वो इतने पॉइंट्स पॉजिटिव हुई, इतने पॉइंट पॉजिटिव हुई। तो किधर रही वो तजुर्बेकार टीम? ये तजुर्बेकार टीम थी। एक साहब जब 9 अप्रैल को मेरे कायद को गैर जमहूरी तरीके से बैरूनी साजिश करके रिजीम चेंज हुआ और एक डायरी उठा के वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो एक साहब कौमी असेंबली में उठे थे और वो कह रहे थे कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आप सबको याद होगा। तो पुराना पाकिस्तान ये था कि जहां पे पेट्रोल की और डीजल की कीमतें आसमानों से छूएंगी। ये पुराना पाकिस्तान था जहां आटा, दाल, चीनी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ये पुराना पाकिस्तान था कि आज बेरोजगारी बुलंदतरीन पाकिस्तान की तारीख बुलंदतरीन सतह पे है। ये पुराना पाकिस्तान था कि जहां पे गुर्बत की जो अभी सर्वे हुई है सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तारीख में ज्यादा गुर्बत है इस वक्त। ये पुराना पाकिस्तान था। इस पुराने पाकिस्तान की नवीद आपने हमें उस दिन सुनाई थी। तो आखिर में मैं चीज़ों को थोड़ा सियासी वो टच पे ले गए हैं, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। सियासतदान जब माइक पे खड़ा होता है तो सियासी बात कर ही लेता है, तो और सियासतदान माइक के बगैर भी नहीं रह सकता। कल मुझसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया हमारे 9 अप्रैल के जलसे पे कैंसिलेशन पे, तो इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही उसको कैंसिल किया गया और इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही हम 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा कर रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान की इस रियासत की बात आएगी तो हम अपनी ज़ाती तरजीहात को साइड पे रखेंगे, हम पाकिस्तान के साथ इस रियासत के साथ खड़े होंगे। और कई दफ़ा इसकी मिसाल हम पेश कर चुके हैं। इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई मुहिब वतन नहीं है। ये जिस तरीके से 9 अप्रैल को जलसा कैंसिल किया गया और अगर दोबारा भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी होगी। तो उस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी आपने जलसा कैंसिल किया और जो एक मजम्मत का आपका बयानिया है तो उसका और इस कैंसिलेशन से दोनों चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो तब भी हमने कहा कि हम पाकिस्तान की बारी में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सियासत जब पाकिस्तान होगा तो सियासत भी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होगी। और हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। और इसी तरह जंग बंदी मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी डायलॉग्स होने चाहिए। आखिर में मैं रियाज साहब के मुतालिक मैं एक बात कहूँ कि मैंने अभी उनसे पूछा कि आप मुसलसल कितनी दफ़ा आप इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट पेशावर प्रेस क्लब के, तो उन्होंने कहा कि 6ठी बार। तो हमारी हुकूमत तो तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड बना रहे। मेरे ख्याल में रियाज साहब उस रिकॉर्ड के दौड़ में हैं। और उनकी पर्सनैलिटी से एक बात कहूँ कि जो भी उनसे मिलता है तो उनके गर्विदा हो जाते हैं। और ये पेशावर प्रेस क्लब की एक खूबसूरती रियाज साहब है।